بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کل کا جو ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ تھا، اس سے پہلے کا وہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام پر آزمائش، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر کافی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، جان و مال اور اولاد میں سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جہاں یہ مصیبتیں تھیں تو ان کے پاس ایک اور چیز تھی۔ ان مصیبتوں کو کاٹنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ تھی صبر و استقامت کی دولت۔ تو جس کے پاس صبر و استقامت کی دولت ہوتی ہے تو پھر وہ مصیبتیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں۔ بڑی سی بڑی مصیبتیں صبر کے ساتھ آ کر مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی صبر کرنے کی بڑا ایک جذبہ تھا، صبر استقامت کا۔ تو اسی صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سارے کے ساری جو بچھڑی ہوئی اولادیں تھیں وہ عطا کر دیں، ملا دیں، اور جو بینائی چلی گئی تھی رنج و غم میں وہ بھی واپس کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ بھی ایسے ہی لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پر آزمائش تھی وہ بتلایا تھا اس سے پہلے، لیکن وہ ہماری جو ہے نا بات بڑی لمبی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے میں آگے اپنی بات کو نہیں رکھ پایا، 5 منٹ کا مدرسہ پورا نہیں کر پایا۔ تو آج میں نے کوشش کری ہے کہ آج ہم 5 منٹ کے مدرسے کو جو ہمارا باقی رہ گیا تھا اس کو ہم اس میں پورا کریں گے۔ نمبر 2 ہے اللہ کی قدرت، کھارے پانی کو میٹھا بنانا۔ دیکھیں سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اب اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اس کھارے پانی کو بھانپ بنا کر بادلوں کے ذریعے اٹھاتا ہے، پھر اس کو میٹھا کر کے بارش برسا دیتا ہے، جس سے انسان، تمام جاندار، کھیتی باڑی سب کے سب سیراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح بادلوں کے ذریعے کھارے پانی کو میٹھا بارش برسانا، میٹھا بنا کر بارش برسانا اللہ کی کتنی بڑی عظیم قدرت ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 3 ہے ایک فرض کے بارے میں، نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ دیکھیں ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ اگر بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ کیا اس کے جسم پر ناپاکی لگی ہوگی؟ صحابہ کرام سے ایسا سوال کرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے جسم پر کچھ بھی میل نہیں ہوگا، یعنی کہ کچھ بھی اس کے جسم پر نجاست نہیں لگی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دے کر سمجھایا کہ فرمایا کہ یہی حالت ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کی، کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، نمازیں اگر ادا کرتا ہے تو اللہ ان 5 نمازوں کے ادا کرنے کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ ہماری جو 5 ٹائم کی جو نمازیں ہوتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اگر کسی کے سامنے، کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ دن میں غسل کرتا ہو تو اس کے جسم پر کوئی نجاست نہیں ہوگی بلکہ وہ ہر بار پاک ہوتا رہے گا۔ تو اسی طرح 5 نمازیں جو بھی ادا کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ تو یہ نمازیں جو ہے نا ہمارے گناہوں کا مٹانے کا سبب بھی ہیں، تو یار اور پھر ہمارے اوپر فرض بھی ہیں، اور پھر بہت سے اس کے فائدے بھی ہیں۔ تو نماز کیوں نہیں ہم پڑھتے ہیں؟ نماز ہم کیوں نہیں شروع کرتے ہیں؟ نمازوں میں ہم اتنی تاخیری کیوں کر رہے ہیں؟ نماز کو ادا کرنے میں ہمارا اتنا جو ہے نا رویہ سخت کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنے کا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب اگر فجر کی نماز دیکھیں تو ہم فجر کی نماز بمشکل بہت سے لوگ بہت فیصد گرا ہوا ہے فجر کی نماز پڑھنے میں، اور اسی طریقے سے اور بھی نمازوں کا، بہرحال پھر وہ ایک الگ بات ہو جائے گی نمازوں کے اوپر۔ تو خیر نمازیں جو ہے نا ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اس کے حکموں پر چلا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے اس پر عمل کرنے والے کے بارے میں؟ تو یاد رکھو جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی، سورج کی روشنی اس کے آگے پھیکی پڑ جائے گی، جس کی چمک سورج کی کرنوں سے، سورج کی تیز روشنی بھی اس کے سامنے بے دھمک ہو جائے گی، اور اس سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تو نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، کسی مسلمان کی غیبت اور بے عزتی کی سزا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائیں گے۔ تو یار کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ آج ہم اگر ان بیماریوں کو دیکھیں اپنے اندر تو ہم، ہو سکتا ہے میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی نہیں، تو ہو سکتا ہے میں بھی اس بیماری سے دوچار نہیں ہوں گا، کیونکہ میرے اندر بھی یہ ساری تمام بیماریاں بھری ہوئی ہیں۔ ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، ہم مسلمانوں کا یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے، ایک دوسرے مسلمانوں کی غیبت کرنا، ایک دوسرے مسلمانوں کی بے عزتی کرنا آج ہمارا یہی پیشہ بن گیا ہے، جو آج نہ صرف ہمیں ظالم اپنا لقمہ بنا رہے ہیں بلکہ ہمیں خود مسلمان آپس میں مسلمان کو خود جو ہے نا پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، اور کس طرح جو ہے ان کے ساتھ رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ تو صرف اور صرف یہی سب وجہ ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بڑی بیماری پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کی، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کی، کیونکہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو جناب ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، ہمارا روزگار نہیں چلے گا، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہمارے اور بھی اسباب ہیں وہ سب پیچھے ہوتے چلے جائیں گے ہم ان اسبابوں میں۔ تو یہ کام لازمی مسلمانوں کا اختیار کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی کیا وعید ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس کے بدلے میں ایک بھی لقمہ کھایا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا لقمہ جہنم سے کھلائیں گے۔ اب سوچیں، جہنم کا ایک انگارہ بتاتے ہیں کہ اگر زمین پر لا کر رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی سے، اس کی گرماہٹ سے، اس کی جو ہے نا اس کی تھرتھراہٹ سے، اس کی گرماہٹ سے، اس کی جو ہے نا تیز شدت کی گرمی سے تمام کے تمام انسان، حیوان، جاندار سب کے سب مر جائیں گے، لیکن ایسے میں وہ لقمہ اس کو کھانے کو ملے گا۔ تو سوچئے، جہاں ایک انگارہ، اس کی ایک چنگاری وہ سارے لوگ نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، سارے کے سارے انسان مر جائیں گے، سارے کے سارے تمام حیوانات مر جائیں گے، لیکن وہ انگارہ اس کو کھانے کو انسان کو ملے گا۔ اسی طرح مسلمان کی بے عزتی، اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائیں گے۔ یاد رکھیں، گرمی میں ذرا سا سورج اگر ہمارے اوپر ہوتا ہے اور تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ دھوپ نکلی ہوتی ہے تو ہم اس دھوپ میں نہیں چل پاتے، ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ تو سوچیں، اور ہمارے جسم پر اگر ہمارے جسم پر وہی کپڑا ملے گا، وہی کپڑا پہننے کو ملے گا، تو سوچیں ہماری اس وقت میں کیا حالت بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں۔ نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں، دنیا دار کا گھر اور مال۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو ناسمجھ ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی ہے، آخرت کا گھر اس کے لیے ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، آخرت کا مال اس شخص کا مال ہے جس کا دنیا میں کوئی مال نہیں ہے، اور جو دنیا کے لیے مال جمع کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ بڑا ناسمجھ ہے، نادان ہے، اس کی عقل بڑی کم ہے۔ نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان کو وہ وقت بھی نہیں معلوم ہے، کیا انسان کو وہ گھڑی بھی نہیں معلوم ہے کہ جب تمام مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ان کے تمام وحصل ما فی الصدور، اور ان تمام رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا جو ان کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو قیامت کے دن ایک ایک راز کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر ہم اس راز کو نہیں بتائیں گے تو ہمارے جسم، یعنی جو ہمارے فرشتے ہیں جو لکھنے والے، وہ خود رجسٹر لے کر وہ ان رازوں کو بتانے لگیں گے، لیکن اگر اس وقت میں بھی ہم نے اپنی باتوں کو نہیں سچ مانا تو پھر اللہ جو ہے ہمیں دکھانے کے لیے خود زمین جہاں پر ہم نے وہ گناہ کرا، جہاں پر ہم نے وہ راز کرا تھا، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بھی اپنے خبریں بیان کر دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم نے زمین کو بھی خبر کو نہیں مارا تو پھر ہمارا انگ، ہمارا جسم، ہمارا اعضا جو ہم نے خود راز جس سے کر رہا تھا، اگر ہم نے زبان سے کوئی گندے کام کرے تھے تو ہماری زبان خود اس کی جو ہے نا تعبیر کرنے لگے گی، خود اس کی تعبیر کرنے لگے گی۔ وہ سارے کے سارے ہمارے تمام کے تمام شواہد جمع ہو جائیں گے جو ہم نے یہاں کرے تھے، وہ سارے کے سارے اعضا اگر ہوں گے تو اعضا ہماری جو ہے وہاں پر جواب دہی کریں گے۔ اگر ہم نے جس جگہ پر کرا تھا تو وہ
زمین، وہ جس زمین کے اوپر ہم نے کہا تھا وہ زمین وہاں پر جا کر ہماری گواہی دے گی تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت کے مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا افلا یعلم، کیا تمہیں وہ وقت معلوم نہیں جب تمام مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، اور وحصل ما فی الصدور، اور ان تمام راز کو ظاہر کر دیا جائے گا جو ان کے سینوں میں چھپے ہوئے مخفی ہیں۔ نمبر 9 طب نبی سے علاج، جسم کے درد کا علاج۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جسم کے درد کو بتلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں درد ہوتا ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ 3 بار بسم اللہ، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 3 بار بسم اللہ پڑھنا، 7 مرتبہ یہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو مجھے پہنچی ہے، جس سے میں ڈرتا ہوں۔ چنانچہ جب ان صحابی نے جب یہ کلمات کہے تو ان کا درد ختم ہو گیا۔ پھر وہ صحابی اپنے گھر والوں اور دوسرے ضرورت مندوں کو ہمیشہ ان کلمات کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرا کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور خلوص سے کام لیا کرا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا بتا رہے ہیں؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرا کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور اللہ نے جو تمہیں جو ہے نا مال و دولت سے نوازا ہے، اس میں سے تم لوگوں کا حق نہیں نکالتے ہو، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، اور ہاتھ دینے سے لوگوں کو روکتے ہو، اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور پھر آگے بتا رہا ہوں وَأَحْسِنُوا، خلوص سے کام لو، اخلاص سے کام لو، دکھاوے کے لیے نہ کرو، دکھاوے کے لیے سارے کام نہ کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خرچ بھی کرتے ہیں مگر کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لوگوں میں دبدبہ پیدا ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں تھوڑا سا مشہور ہو جائیں، ہماری سخاوت تھوڑا سا لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ لیکن ہاں اس کی نیت دیکھی جائے گی، اگر وہ یہ اس لیے سوچ رہا تھا کہ اگر ہماری وجہ سے اگر میں دے رہا ہوں اور لوگوں کو پتہ لگ جائے، ہماری دینے کی وجہ سے لوگ موٹیویٹ ہوں گے، لوگوں کو پتہ لگے گا جب یہ شخص دے رہا ہے تو اور لوگ بھی دیں گے، اس وجہ سے یہ اس کا کام کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی نیت نہیں ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ ہمارا لوگوں کے اندر دبدبہ ہو، ہمارا اندر لوگوں کی سخاوت مشہور ہو اور ہم مردار کہلائے جائیں، دولت مند کہلائے جائیں، ہم اتنا کام کر رہے ہیں، ہم اتنا فلاں عمل کر رہے ہیں، تو پھر یہی خود اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ بہرحال وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔